کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ براہ راست جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، فرمایا میرے رب نے مجھے یہ کہا، میرے رب نے یہ کہا. وہ جو فرمایا نا اپنے خود میں کہ سقان الحب کا سات الوصال فقلت لحمرتی بین الموالے، تو یہ جو جملے آپ کہتے ہیں یہ جو بالاستعار جو نکل رہے ہیں یہ الہامی جملے ہیں. اور یہ الہامی جملے کا جس کی سند کیا ہے، ہم نے کہا جس کی سند یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اولیاء پر وحی الہامی فرماتا ہے. وہی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، وہی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے خاموشی سے الاشارۃ بالسرعہ، جلدی سے کسی جانب اشارہ کر دینا، ٹھیک ہے. اور وہی کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین غیب کے امور کو نازل فرماتا ہے. اب اگر وہی کو لغوی معنی پر رکھا جائے اور اصطلاحی معنی سے ہٹایا جائے، اصطلاحی معنی تو اس کا یہ ہے کہ وہی انبیاء ہی پر ہوتی ہے، غیر نبی پر نہیں ہوتی ہے. اور وہی کو اگر اس کے لغوی معنی پر رکھا جائے کہ خاموشی سے غیب کا اشارہ دے دینا، تو پھر اس کی تین قسمیں بن جاتی ہیں، وہی تشریعی، وہی الہامی اور وہی فراست. یہ دو قسم اس کی بنتی ہے، وہی ہے تشریعی اور وہی الہامی. جہاں پر اولیاء کے لیے لفظ وہی آتا ہے، جس طرح کے فتوحات مکیہ کے اندر حضرت محی الدین ابن عربی ذکر کرتے ہیں، تو ابھی شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں ولیوں کو نبی کہہ دیا ہے اور ان کے لیے وہی مانا، یہ ان کی جہالت ہوتی ہے. اس لیے کہ وہی کا لفظ تو قرآن نے شہد کی مکھی کے لیے بھی کہا ہے، تو کیا قرآن نے کہا شہد کی مکھی کو نبی کہہ دیا؟ یہ نہیں ہے. تو وہی کا لفظ جو ہے اصل لغت کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، اہل زبان وہی کا لفظ خاموشی سے پردے میں رہ کر کوئی خاص بات بتانے کو کہتے ہیں. پھر جب یہ شریعت کی اصطلاح بن گئی تو اس میں معنی ہو گیا کہ جو خاص پوشیدگی کی بات جو اللہ نبی پر شریعت کی صورت میں کرتا ہے اس کو وہی کہتے ہیں. اس لیے عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے اور اکثر اصطلاحی معنوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کون سی وحی نہیں ہوتی؟ شریعت والی وحی نہیں ہوتی. اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء پر اللہ وحی فرماتا ہے، جس طرح فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں، تو ابن تیمیہ دیگر لوگوں نے شور کیا کہ جناب یہ کہ بلکہ ابن تیمیہ اس کا کئی جگہ پر قائل بھی ہوا، لیکن بن باز نے اس پہ شور کیا اور کہا جناب یہ اولیاء کے لیے وحی کی بات کرتے ہیں. تو ظالموں، اولیاء کے لیے اگر ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے کہ شہد کی مکھی کے لیے نہیں وحی کی بات کی. تو وہاں سے وحی سے مراد وہ شریعت والی وحی نہیں ہے، بلکہ خاص راز دینا ہے جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ یا یوں سمجھ لیجئے، اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں کہ خدا غیب کو دو قسموں میں بانٹتا ہے. خدا غیب دینے کو اپنی مخلوق کو دو قسموں میں بانٹتا ہے، ایک کو وحی کہتا ہے، ایک کو الہام کہتا ہے. اب یوں سمجھ لیں، وحی انبیاء کے لیے ہوتی ہے، الہام اولیاء کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب جو یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ غیب کو دو حصوں میں بانٹتا ہے، اور بانٹنے سے مراد کے اصل راز انبیاء کو دیتا ہے اور اسے وحی کہا جاتا ہے، اور اس کی ذیلی شاخ، اس کی تشریحات، اس کی تعبیرات نبی کے توسط سے، نبی کے فیض سے، جس طرح کے ستاروں کو روشنی سورج سے آتی ہے، تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنے فیض و کرم سے اس نبی کے وسیلے سے اس نبی کی امت کے اجلہ اولیاء کو دیتا ہے، تو اس کو الہام کہتے ہیں. تو لہذا غیب جو اللہ دیتا ہے ان معنوں میں دو قسم بن جاتی ہیں، لیکن دو قسمیں برابری کے اعتبار سے نہیں ہے. پھر میں عرض کر دوں، اصل تو نبی کو مل رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ دو قسم کی میں بانٹتا ہے، ایک کو وحی اور ایک کو الہام. ایک کو وحی، اور یہ دونوں غیب کی باتیں ہوتی ہیں، دونوں غیب کی باتیں ہوتی ہیں. اب جو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ غیب کو دو صورتوں میں بانٹتا ہے، اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک وحی تشریعی ہوتی ہے، ایک وحی الہامی ہوتی ہے. تو لہذا جس کو ہم عرف عام میں وحی کہتے ہیں، اس سے مراد قرآن کا نزول، اس سے مراد شریعت کا نزول. وہ تو انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مانے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن وحی کو اگر غیب کے معنی میں لیا جائے تو پھر الہام کے معنی میں بھی علماء کہتے ہیں. لہذا جن اولیاء نے، جس طرح محی الدین ابن عربی شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے یہ جملے فرمائے ہیں کہ اولیاء پر بھی خدا وحی فرماتا ہے، تو اس وحی سے مراد شریعت کی وحی نہیں ہے، بلکہ الہامی اور راز اور غیب بتانا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ درود پاک پڑھیے. اب یہ اہم موضوع میرے خیال میں کئی دفعہ رہ گیا ہے، میں اس کو تھوڑا کنٹینیو کرتا ہوں تاکہ اس موضوع پر آپ کو جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں خاص تمیز آپ کو اس حوالے سے پہنچ جائے. کیونکہ اکثر جو ہے کہ کیونکہ آج میڈیا تیز ہو گیا ہے اور ہر نوجوان جو ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بیتاب بھی ہے، تو غیر مقلدین اکثر جو ہے وہ ان حوالوں کو لا کر، محی الدین ابن عربی اور دیگر بزرگوں کے لا کر حوالوں کو سامنے رکھتے ہیں. اور وہ کتابیں فتوحات مکیہ وغیرہ اتنی ادق اور اتنی مشکل کتابیں ہیں
کہ اگر اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا جائے نا تو عربی تو اپنی جگہ پر، اردو ترجمہ بھی کرے تو سر کے اوپر سے جاتا ہے. اس بات کو لکھیں کہ ولی پر وحی ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ولی کو رسول مان دیا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد وحی سے مراد غیب کی باتیں، اور وہ غیب کی باتیں جو شریعت کے علاوہ ہوتی ہے، قانون کے علاوہ ہوتی ہے، اور اس کے ثبوت کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہیں. میں پہلا حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے. حضرت امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ امام سیوطی کے شاگرد ہیں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، اور یہ جو ہے کہ وہ بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں، اور یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور حضرت امام سیوطی کے شاگرد ہیں. اور ان کی خود کرامات میں سے ہیں، ان کی خود کرامات میں سے یہ ہے کہ جناب جو ہے انہوں نے خود بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. یہ ان کی کرامات میں سے یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں. اور ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ جناب کتب کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے خود اپنی کتاب الواقۃ الجواہر کے اندر جو تصوف کا بہت بڑا مقدمہ بھی ہے اور بہت بڑے محدث بھی میزان شعرانی کے نام سے ان کے عقائد کا ایک مجموعہ اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی چھپتا ہے، یہ اہل سنت کے بہت بڑے اکابر بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قطب اس کو کہتے ہیں کہ جو 16,000 عالم اس کے سامنے موجود ہوں. تو یہ خود یہ اصطلاح آج کی گڑی ہوئی نہیں جو کسی آستانے کسی پیر صاحب نے کہہ دی ہے، یہ علماء میں چلی آئی ہے. علماء میں جیسا ابدال قطب، یہ احادیث میں یہ اصطلاحیں ہیں کہ یہ قطب کیا ہوتا ہے. میں نے کہا حضور نے خود فرمایا کہ ملک شام میں اتنے قطب ہوں گے. میں نے کہا یہ قطب کا لفظ حضور نے خود کہا ہے. اگر قطب سے مراد عام مومن ہے تو حضور نے نام اضافی کیوں دیا؟ تو یہ صوفیاء نے اپنی طرف سے نہیں کھڑا، یہ حضور نے دیے نام. ابدال کے نام حضور نے دیے، قطب کے نام حضور نے دیے. حدیث میں جہاں ابدال شام کا نام آتا ہے قطب شام کا نام آتا ہے. تو گویا کہ یہ حضور نے جو الگ مرتبے اور مقام عطا فرمائے تو ان کا ایمان و تقوی اور روحانیت میں جو الگ الگ درجہ تھا ان کے درجے اور منصب کے حوالے سے خود احادیث کے اندر ان کے لیے ابدال اور یہ قطب کے الفاظ گویا کہ موجود ہیں. تو امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معناس کتاب ہے الواقۃ الجواہر، اس میں آپ نے وحی کا معنی خود بیان کیا. اب ذرا سنیے. فرماتا المبعوث السادس والاربعون 46 فصل میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. فرما فی بیان الوحی الاولیاء الہامی، فرمایا ہاں اولیاء کرام پر وحی ہوتی ہے لیکن وہ الہام والی ہوتی ہے، شریعت والی نہیں. شریعت والی وحی خاص ہے انبیاء کے ساتھ. الہام والی وحی سے مراد کہ خفیہ اشارہ دے دیا جاتا ہے ان کو. والفرق بینہ و بین الوحی الانبیاء علیہ السلام، فرمایا اس میں کیا فرق ہے جو وحی اولیاء پر کی جاتی ہے اور جو وحی انبیاء پر کی جاتی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا فاما الوحی اولیاء فیکون علی لسان الملک الہام، فرمایا کہ جو ولی پر وحی کی جاتی ہے وہ فرشتہ آ کر جو ہے باقاعدہ جو ہے کہ وہ ولی کے سینے پر اتارتا ہے، اس کی زبان سے بات کو جاری کرتا ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی الہام علی قلوب الاولیاء، براہ راست ان کے دل کے اوپر مضامین اترتے ہیں اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو جس کی طرف سے اترتے ہیں وہ اس کا نام لے کر بیان کرتے ہیں. جیسا غوث پاک کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا، کہ جی اللہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے کیسے کہہ دیا؟ تو اس معنی کا جواب یہ ہے. تو غیر مقلد کہتا ہے نا کہ یہ تو جناب کیسی سند بنی؟ میں نے کہا جہاں سے آئی اس کی سند بیان کر دی نا غوث پاک نے. فرمان ربی عن الحق، میرے رب نے کہا، حق نے فرمایا. تو جو سند تو خود غوث پاک بیان کر رہے ہیں. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایسا سلسلہ ہوتا بھی ہے؟ تو وہی حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں وحی الالہام علی قلوب الاولیاء فالجواب صورته ان الحق تعالی اذا اراد یوحى الى وحی من الاولیاء فامر ما تجلى الى قلب ذلك الولی في صورت ذلك الامر فيفهم من ذلك الولی المتجلى بمجرد مشاهدة ما يريد الحق ان يعلم ذلك الولی. یہ پوری بحث انہوں نے کی اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود ولی کے سینے کے اوپر راز غیب کو اتارتا ہے اور ولی پھر نبی کے وسیلے سے اور اللہ کے عطا سے اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے. اور مشاہدہ کرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین یرید الحق، اللہ جو اس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، یعلم ذلک الولی، ولی اس بات کا علم رکھ لیتا ہے اور پھر اپنے مریدوں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ فرمایا ہے. ابن تیمیہ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا. اب چاہیے نجویوں کو کہ خاموشی کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیں. ابن تیمیہ کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ ابن تیمیہ، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور جو ہے کہ خادم الحرمین شریفین نے جو شائع کیا ہے اس کے نام کے ساتھ، جو جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 549.
اور جلد نمبر 10 کے اندر خود اس بات کو ابن تیمیہ جو اس مسئلے کو مذہب کا سرخیل کہلایا جاتا ہے کہ جو ان باتوں پر تبرہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے سوال یہ تھا کہ غوث پاک اس بات کو جو کہتے ہیں نا کہ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ ختم قادریوں پڑھے نا تو وہ شک دور ہو جائے آپ کا، اس لیے میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مجھے رب نے دی. قدمی حاضی علی رقبۃ کلی کا کیوں کہا؟ اللہ نے کہا تھا. بولو کہ یہ سقائے الحب کا ساتھ الوصال کیوں کہا؟ کہ اللہ نے کہا. بولو کہ یہ فلاں بات کیوں کی؟ تو اللہ نے کہا. بولو. تو اس پر وہ بھی اعتراض کرتا کہ اللہ نے کہا یہ کیا دلیل ہے؟ تو اس پر پہلے جواب میں نے ایک مختصر طور پر دے دیا آپ کے سامنے، صرف ایک ہی بات پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ امام سیوطی نے بھی اس بات کو رہاوی میں لکھا ہے کہ الہامی غیبی باتیں اللہ رب العالمین براہ راست ولیوں کے دل پر اتارتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آج کا کوئی بندہ دعویٰ کرے. میں غوث پاک کے لیے بات کر رہا ہوں، خدا کے واسطے یہ بات سمجھ لیں آپ. ہم غوث اعظم کے لیے اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بڑی ذاتیں ہیں جو قطب کبریٰ ہیں وہ بات کریں تو ٹھیک ہے کہ وہ برملا کریں. آج کا کوئی بندہ یہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر 10 اعتراضات ہو سکتے ہیں. تو یہ بات ہم غوث اعظم کے لیے کر رہے ہیں، مختصر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور سنو، کوئی پیر ان جیسا نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کو حق ہے یہ بات کرنے کا، سمجھ گئے؟ تو اب اس سطح پر رہ کر ہم بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ سب کے لیے کھلا کھاتا، ایسا نہیں ہے. جو غوثیت کبریٰ پر جلوگر ہیں اور جو ولایت علی اور ولایت صدیق اکبر کے محرم خاص ہیں، یہ ان کی شان ہے. ابن تیمیہ نے خود اس چیز کو قبول کیا ہے اور انہوں نے خود لکھا اپنی کتاب جلد نمبر 10 فتاوی ابن تیمیہ میں کہ حدثنی ابی، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے یہ روایت پہنچی ہے. حدثنی ابی عن محی الدین ابن نحاس، وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے یہ روایت میرے باپ سے پہنچی ہے اور انہیں روایت پہنچی ہے محی الدین ابن نحاس سے. وَأَظَنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ، لیکن میرا گمان یہ کہ میں نے خود یہ بات جو ہے وہ محی الدین ابن نحاس سے سنی تھی. یہ محی الدین ابن نحاس کوئی شخصیت ہے، ان سے سنی ہے. پہلے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے، مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ میرے والد کے ذریعے یہ بات مجھے محی الدین صاحب سے، غوث اعظم کا نام نہیں ہو رہا، یہ ابن نحاس ہیں. محی الدین ابن نحاس ایک کوئی شخص ہے، ان سے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے سنا، ان سے میں نے یہ بات سنی. کیا بات سنی؟ آگے آ رہی ہے. پھر وہ آگے خود اس بات کا رد کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں کہ وَأَظَنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ، بلکہ نہیں، میرے باپ کے ذریعے میں نے نہیں سنی، میں نے خود محی الدین ابن نحاس سے سنی ہے. اب سنیں اور بالخصوص غیر مقلد اس بات پر خود اپنی آخرت ذرا درست کریں، آپ کے گھر کی بات ہے. حدثني ابی عن محی الدین ابن نحاس وَأَظَنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ابن نحاس سے یہ بات سنی ہے انه رأى شیخ عبد القادر جیلانی فی منامہ. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے محی الدین ابن نحاس سے سنا. پھر کہتے ہیں نہیں، ٹھیک بات یہ کہ میں نے خود ابن نحاس سے سنا، اور ابن نحاس جو تھے انہوں نے خواب میں غوث اعظم کو دیکھا تھا. آج عبداللہ بن باز جو مر گئے، پہنچ گئے اپنی جگہ پر، تو وہ اولیاء پر تبرہ کرتے ہوئے تو یہ خواب بیان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا خواب کی بات تو ابن تیمیہ بھی قبول کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن نحاس نے غوث اعظم کو خواب میں دیکھا. توجہ ہے آپ کی؟ وَهُوَ يَقُولُ، غوث اعظم ان سے یہ کہہ رہے تھے. اب سنیں اس بات کو، غوث اعظم ان سے کہہ رہے تھے عن الحق تعالی، مجھے میرے رب نے کہا ہے. اب دیکھیں سند جڑ گئی وہاں پر، دیکھیں عن حق تعالی من جاءنا تلیقناها من بعید ومن تصرف بحولنا النائل الجدید ومن اتبع مرادنا ارادنا ما يريد ومن ترک من اجل اعطیناه فوق المزید. وہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ بات ابن نحاس سے سنی اور ابن نحاس نے خود مجھے بتائی کہ میں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا، اور غوث پاک نے مجھے خواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے، یہ بات بتائی ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا ہم دور سے اس کا استقبال کریں گے. کہ ہم ساری سندوں کی طرف چلیں، ہم صرف اصول آپ کو بتا رہے ہیں. ابن تیمیہ اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 274 پر، وہ کہتے ہیں فالاولیاء اللہ المتقون هم المقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ويفعلون ما امر به وينتهون عما عنه زجر ويقتدون به فيها بين لهم ان يتبعوه فيؤيدهم الملائكة
وروح منه ويغزفه الله في قلوبهم من انواره ولهم کرامات التي يكرم بها اولیاء المتقین وخيار اولیاء تعالی کرامتهم لحجت فی الدین ولحجت بالمسلمین. یہ ان کی عبارت میں نے پڑھی. اب ترجمہ اس کا سنیے. وہ کہتے ہیں پس اولیاء متقین ہیں, اہل تقوی جو ہوتے ہیں وہی اولیاء ہیں. فالاولیاء اللہ المتقون وهم المقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. فیفعلون ما امر به وینتهون عما عنه زجر, اور اس پر عمل کرتے ہیں جس کا انہیں اس کا حکم دیتے ہیں, جس کا حکم دیتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں, اور جس چیز سے روکا جائے اس سے وہ رک جاتے ہیں. اور آگے تک کہتے ہیں وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِي مَا بَيْنَ لَهُمْ, اور رک جاتے ہیں اور جس چیز کی اتباع کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ ولیوں کی تعریف کر رہے ہوں. اور آگے لکھتے ہیں کہ وَيَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبٍ مِّنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمْ كَرَامَاتٌ, بس اللہ تعالیٰ ملائکہ کرام اور روح الامین کے ذریعے ان کی امداد فرماتا ہے. فَيُؤَيِّدُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَرُوحٌ مِّنْهُ, جبرائیل کو بھیج کر اولیاء کی مدد کرتا ہے. بولے سبحان اللہ. کوئی عزت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا تم خود گھر میں ٹھگ بھکاری ہو, تمہیں کیا پتا کیا عزت ہوتی ولیوں کی. ان کی کرامت یہ ہے کہ خود ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ آسمانوں سے جبریل کو بھیجا جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد ہوتی ہے. خود اشرف علی تھانوی کا ایک واقعہ قاری طیب نے عالم برزخ کے اندر لکھا ہے. ایک چھوٹا سا رسالہ عالم برزخ. قاری طیب جو ہے مولوی قاسم نانوتوی کا جو ہے کہ وہ پوتا ہے یا بیٹا ہے جو بھی ہے, تو وہ جو پرنسپل ہے دارالعلوم دیوبند کا, اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ تھانوی صاحب کا دانت خراب ہو گیا تھا تو لاہور میں دانت بنانے آئے تھے. تو جب انہوں نے گنبد دیکھا اور مزار دیکھا داتا صاحب کا, تو کہا ہم زیارت کے لیے جائیں گے. زیارت کے لیے کہتے گئے, اور زیارت کے لیے جا کر انہوں نے مراقبہ کیا, اور مراقبہ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کہنے لگے یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہاں نا ممبر پر یار, کہاں ممبر پر. ظاہر سی بات ہے یہ تم نے لکھا کسی سنی سے چندہ پکڑنے کے لیے تھا. عرض کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیے وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ ملائکہ اور روح الامین کے ذریعے ان کی امداد فرماتا ہے. اور آگے کے جملہ ذرا توجہ سے سنیے گا. وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبٍ مِّنْ أَنْوَارِهِ, اور اللہ ان کے دلوں میں اپنا خاص نور انڈھیلتا ہے. کہ وَلَهُمُ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ بِهَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقِينَ وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَرَامَتُهُمْ لِحُجَّةِ فِي الدِّينِ. کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ انوار و تجلیات کو انڈھیلتا ہے. کیوں انڈھیلتا ہے؟ کہ ان سے وہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اولیاء متقین کی عزت افزائی فرماتا ہے. تو اللہ نے ان کو طاقت اس لیے دی, کرامتیں ظاہر کرائی. کیوں؟ تاکہ ان کی عزت ہو. تو ان کی عزت تو جب ہوگی جب محفل لگا کر ہم ان کی کرامتیں بیان کریں. نہیں محفل نہیں ہونے. ہم نے کہا تو پھر عزت کس بات کی؟ عزت کہتے کس کو ہے؟ اللہ ان کو کرامات دیتا ہے اس لیے تاکہ ان کی عزت ہو. اب اس کو بیان نہ کیا جائے تو ہمیں کیا پتا کیا دیا اللہ نے. تو یہ محفل رکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ ان کو کرامات دیتا ہے. اور ایک بات علامہ محمود آلوسی نے لکھی تھی کہ جس طرح اللہ فل مدبرات امرا کی تحمیر المعانی میں لکھا ہے کہ جس طرح ان کو زندگی میں حیات, ان کی حیات ظاہری میں کرامت ملتی ہے, اس طرح وفات کے بعد بھی ملتی ہے. وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ, وہ پانی کے اوپر خشک پاؤں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ, زمین کو ان کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر وہ کہتے وَكَيْتَ كَرَامَةً لَهُمْ, اور قسم قسم کی کرامتیں اللہ ان کے وجود سے ظاہر کرتا ہے. یہ سب نے لکھا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ان کے عزت افزائی ہوتی ہے, اور برگزیدہ اولیاء جو ہیں کہ وہ خیار الاولیاء اللہ, جیسا غوث اعظم ہے, جو برگزیدہ خیار اولیاء ہیں, ان کی کرامت کو کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ لحجت فی الدین ولحجت المسلمین, تاکہ دین کے لیے حجت بنے اور مسلمانوں کی جو ضرورت ہو دور ہو, اور کفار کے مقابلے میں وہ حق پر جمے.